बड़ी कोशिश की है मतलब अपने घर में रहने की, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया धक्के देकर, मार पीट के। तो इन लोगों के घरों में ही बस काम कर करके ये हमारा निज़ाम चल रहा है। ठीक है, उसने शादी जो की है उसी के मामला उसी के चक्कर में फिरता है। 17,000 रुपया किराया है, ठीक है, ऊपर गैस भी नहीं होती है। देख सकते हैं, हमारा विजिट करके पहचान कर सकते हैं कि क्या हालात है, किस तरह से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब निकाह फाउंडेशन की तरफ से आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका काना काशा में, और यहाँ पर मेरे साथ एक बहन मौजूद है। इनकी निशानदेही करने के बाद हमारी टीम ने तस्दीक करने के बाद आज जो है ना वजाहत करने के बाद इनसे पूछेंगे हम कि ये जो टोटल मामलात हैं इनके, जो घर के सुनने में आया कि इनकी जवान बेटियाँ भी हैं माशाल्लाह 4, और उनका भी जो है ना मामलात करना है। और जवान बेटियाँ जारी बात है उनकी शादी करना, जहेज़ का खर्चा, राशन, घर के अखराजात, किराए के मकान पे ये रहते हैं। और सुनने में ये भी आया कि 4 मंथ से इनका किराया जो है वो पेंडिंग है, किराया भी नहीं दे पा रहे, और बिल भी है। और गैस तो जारी बात उन्होंने काट ही दिया क्योंकि बिल ना पे होने की वजह से। बाकी जो गुफ्तगू है इनसे करते हैं, पूछते हैं कि इनके सारे मामलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है जी? ठीक है। हाँ जी। अच्छा बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया। अच्छा शाजिया बहन, मुझे बताएं कि ये आप काना काशा में कब से रह रही हैं? मैं तकरीबन 4 साल से रह रही हूँ। अच्छा 4 साल से। तो सुनने में आया कि आपकी जवान बेटियां भी हैं, साथ आप एक हैं, और आपके जो हस्बैंड हैं तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में आपने खुला ले लिया हुआ, डिवोर्स ले लिया है। तो फिर कैसे दरगुजर होती है, घर के मामलात कैसे होते हैं? बस बहुत मुश्किल वक्त जो है ना हमारे साथ बीत रहा है। ठीक है, वो इसलिए जो है ना मियाँ जो है उसने आगे शादी कर ली है जी। ठीक है, तो इस वजह से उसने बच्चियों को मुझे दे दिया है कि मैं नहीं रख पाता। ठीक है, तो इनको तुमने ही जो कुछ भी इनकी शादियां करनी है या जिस तरह भी करना है। फिर मैं बड़ी कोशिश की है मतलब अपने घर में रहने की, लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया धक्के देकर, मार पीट के इसी तरह निकाल दिया है। लेकिन जो है अल्लाह का सहारा लेके तो इधर आ गई हूँ। तो इन लोगों के घरों में ही बस काम कर करके ये हमारा निज़ाम चल रहा है। तो हमारे माजी हालात तो बहुत संगीन है। ये आपके सामने मेरी बच्चियाँ, ठीक है, तो जवान है, तो वो भी बेचारी के लोगों के घरों में धक्के खा रही हैं। तो इस वजह से ना जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, फिर तो बाजी ये आपके जो हस्बैंड है उनको इस चीज़ का बड़ा ख्याल होना चाहिए था कि जवान बेटियां तो रहमत होती है घर की। तो चलो पहले नंबर तो आपको डिवोर्स का सिलसिला होना ही नहीं चाहिए था। अगर मिसाल के तौर पे हुआ भी है तो बेटियां जो है ना उसकी जिम्मेदारी, उसका खर्चा उठाना, ये सारी चीजें उसका हक बनता था जी। उसने ये कहा कि मेरे से कुछ भी नहीं होता, ना ही मैं कर पाऊंगा। ठीक है, उसने शादी जो की है उसी के मामला उसी के चक्कर में फिरता है, जो कुछ भी उसे देता है, और हमें कुछ भी नहीं, मतलब 1 रुपया भी नहीं। 4 साल में 5 साल हो गया, उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, तो यही बेचारियाँ घर के किसी न किसी के घर में यही भी काम करती हैं और मैं भी करती हूँ। अच्छा, आपके साथ साथ जो है ये आपकी बेटियां जो ये भी मेहनत मशक्कत करती हैं तभी जाके घर का मसला जी, तभी जाके घर का। एक 5 ले रही है, एक 6 ले रही है, और लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं। बिल्कुल, जवान बेटियां बाहर भेजना भी 100 बातें सुननी बिल्कुल जी, सुनना पड़ती है, लेकिन मजबूरी के हालात ऐसे हैं कि फिर और क्या कर सकते हैं हम। और ना ही मैं केस उस पर कर सकती हूँ, ना मैं इतनी अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं अपना जाके उस पर केस करूँ या कि उससे कुछ कहूँ। ठीक है, इसमें आके ना तो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा जी। तो नाजरीन आप सुन रहे हैं बाजी की बात की, क्योंकि ये तो अदालतों के धक्के भी नहीं खा सकती। बिल्कुल, अभी एक बच्ची की शादी करनी है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कि जो मैं ना उसको बच्ची को दूं तो उसकी शादी मतलब मैं करूं। अच्छा बाजी, कब है आपकी बेटी की शादी? मेरी फरवरी की 11 तारीख को शादी है। तो मतलब कि आज से तकरीबन कोई 20-25 दिन बाद शादी है। 21-22। तो ये तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि घर के किराए बड़े मुश्किल हैं। तो बेटी को जारी बात है, बेटियों को कुछ ना दें तभी भी ताने में। बाप भी फौत हो चुका हुआ है। ठीक है, बहन भाई भी इतनी नहीं, मतलब वो अपने अपने घरों में लगे हुए हैं, इतना नहीं सपोर्ट कर पाते। तो इसलिए जो है बच्चियां ही बेचारी जा रही हैं, आ रही हैं। आप देखो, आप खुद भी उनके साथ काम करती हैं? जी, मैं उनके साथ मैं खुद भी इतनी किडनी की मरीज़ हूँ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना उन्होंने पेट बताया था मेरा, तो मैंने कहा कि चलो मैं बच्चियों के सारे जब तकलीफ़ होती है तो चुप करके कभी इंजेक्शन लगवा लिया, कभी कोई टैबलेट वगैरह खा ली, तो बस ये चीज़ है और बहुत ज़्यादा। अच्छा बहन, अब आप क्या चाहती हैं मुझे ये बताएं, जो सुनने वाले हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान नहीं बाहर के ममालिक तक आपकी आवाज़ जाएगी
اور بڑے نیک دل اور بڑے اچھے انسان بھی دنیا میں آئے ہیں، تو بڑے زندہ دل انسان بھی ہیں جو خدا ترسی کرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ بستا ہے، وہ بالکل اس چیز کو سن بھی رہے ہیں اور اس چیز کو انشاءاللہ وہ آپ کا ساتھ بھی دیں گے۔ تو مجھے بتائیں، آپ جو سن رہے ہیں ان سے کیا آپ ریکویسٹ کریں گی، کیا میں چاہیے؟ یہ کہہ رہی ہوں خدا کی جو ہے نا ان بچیوں کی طرف دیکھیں اور میری تھوڑی بہت مدد کریں، میں اپنی بچیوں کی شادی کر پاؤں، ٹھیک ہے، جو ابھی بچی کی شادی کرنی ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ میں بچی کے دن بھی اتنے تھوڑے رہ گئے، دن بدن جو ہے نا اتنی ٹینشنوں کی وجہ سے میں خود اتنی بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ اچھا باجی، جب آپ کام پہ جاتی ہوں گی تو پیچھے بیٹیاں جو 3-4 آپ بتا رہی ہیں جوان بیٹیاں، تو ان کی تو آپ کو وہاں سے فکر کھاتی رہتی ہوگی؟ بس وہی فکر کھاتی رہتی ہے، اور جو کام کروانے والے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح انہوں نے تو اپنا ٹائم پہ ہی کام کرنا ہے کہ ٹائم پہ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے بیچاریاں پیچھے سے بیمار ہوں، کچھ بھی ہو، جس طرح بھی ہو، خود ہی بیچاری روتی بھٹکتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ سیلری لیتی ہیں اس سے تو بڑا مشکل سے آپ کا گزارا ہوتا ہے۔ بہت میں کہتی ہوں 17,000 روپیہ کرایہ ہے، ٹھیک ہے، اوپر گیس بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کنیکشن کٹوا دیا ہوا ہے، تو دوسرا یہ 17 5 6 7 تو اس پہ مہینے کا لگ جاتا ہے نا۔ کتنے گھنٹے آپ جاب ڈیوٹی دقت دیتی ہیں؟ میں صبح 8 بجے سے جاتی ہوں تو 5 بجے 6 بجے اتنے بجے آتی ہوں۔ سارا دن بیٹیوں کو گھر جو ہے نا جوان بیٹیاں ان کو چھوڑ کے جانا، 8-10 گھنٹے گھر سے غائب ہونا، تو یہ بڑی پریشانی ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہے، جوان بچیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی دنیا داری میں چل رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی میں بہت گھبراتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کہتی ہوں کہ ان کا نا ٹائم میں نا جو فرض دہی کر کے نا تو۔ اچھا ان کے باپ نے کبھی خدا ترسی یا اس کے دل میں کبھی رحم نہیں آیا کہ میں اپنی بیٹیوں کو راشن نہیں دیا ہوں، گرم اب سردیاں تو گرم کپڑے دے دوں؟ کبھی نہیں اس نے رابطہ کیا؟ بلاک کر دیا اور نمبر بھی بلاک کر دیا ہوا ہے، کبھی بھی اس نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ بے شک آ کے دیکھ سکتے ہیں، ہمارا وزٹ کر کے پہچان کر سکتے ہیں کہ کیا حالات ہے، کس طرح سے ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، چلو یہ تو ان کی بیوی تھی، ان کے ساتھ اس کی ناراضگی تھی یا جو بھی معاملات تھے وہ ایک سائڈ پہ، جب 4 بیٹیاں وہ بھی جوان، تو اس جو ہے نا وہ بے رحم باپ کو ذرا سا بھی ترس نہیں آیا کہ میں اپنی بیٹیوں سے کوئی رابطہ کر لوں؟ جب کوئی کھانے کو مانگتی تھی گندی گالی نکالتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، میں کدھر سے لے کے آؤں، اسی عورت کو ہی دیتا تھا۔ تو دوسری بیوی کی اس نے؟ دوسری بیوی کر لی ہوئی ہے، جوان بیٹیاں اور آپ کو چھوڑ کے اس نے دوسری بیوی کر لی۔ مجھے دھکے مار کے بہت بری طرح مجھے انہوں نے گھر میں سے نکالا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی اس نے رابطہ، جب سے آپ نے چھوڑا تھا، کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں، کبھی نہیں رکھا۔ تو پھر جب سٹارٹ میں چھوڑا تو تب آپ کس جگہ پہ جا کے رہی، کہاں پہ آپ آئی تھی؟ میں اپنی بہن کے پاس رہی ہوں، ٹھیک ہے، پھر بہنوئی بھی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ہی طرح کی، آپ کو پتہ ہے بیچ میں کون ساتھ دیتا ہے، تو اسی طرح پھر نا رینٹ پہ گھر لے لیا، آہستہ آہستہ بچیوں نے بھی کہا اور میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنا کوئی روزی کا روزگار چلا لیتے ہیں، تو اسی طرح لوگوں کے گھروں میں ہم نے کام کیا کر کے، تو پھر یہ رینٹ پہ ہم رہنا شروع کر دیا۔ لیکن ہمارے ماضی حالات بہت سنگین ہیں، بہت زیادہ، تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اور بچیاں کی زیادہ تر میں بچیوں کی وجہ سے، میں اللہ نہ کرے، میں آپ کو پتہ ہے کڈنی کا بندہ کتنے دن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اسی وجہ سے میں علاج کرا پائی ہوں اپنا، تو یہ۔ اچھا آپ کا جو کڈنی کا علاج ہے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، علاج کا کیا سلسلہ مجھے بتائیں ذرا۔ وہ ابھی تک میں نے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا CT بھی ہوا ہے، تو وہ پریٹ ہی بتا رہے ہیں کہ پریٹ ہوگا۔ تو اس پہ کتنا خرچہ ہے؟ وہ کم سے کم ہو جائے گا، کوئی 3 لاکھ تک تو ہو ہی جائے گا۔ اس کا خرچہ ہوگا تو آپریشن ہوگا تو پھر جو ہے جا کے یہ بیماری کا حل ہے؟ جی یہ بیماری کا حل ہے یہ چیزیں۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا اور میری بہن کی آپ باتیں سن رہی ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے۔ دیکھیں ایک تو یہ بیماری سے دن رات اپنی جو ہے نا وہ جدوجہد کر رہی ہیں، لڑ رہی ہیں بیماری سے، دوسرا جوان بیٹیاں، اور پھر ناظرین آپ تو بالکل باشعور ہیں دیکھنے والے جتنے بھی ہیں کہ جوان بیٹیاں اور خود بھی ماشاءاللہ یہ باشعور ہے، جی بالکل، اور یہ جو ہے نا ماشاءاللہ جوان ہے خود بھی، تو ظاہری بات ہے جب 4-5 جوان عورتیں ایک گھر میں رہتی ہوں تو ان پہ لوگوں کی نظر گندی اور لوگوں کی طرح کی باتیں، اگر جہاں پہ یہ جاب بھی ڈھونڈنے جاتی ہوں گی تو بہت ساری آج کل آپ کو پتہ مختلف ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو بیٹیوں کو جاب کرنے
کے لیے بھی یہ کسی کے پاس چھوڑ نہیں سکتی, کسی پہ اعتماد بھی نہیں کر سکتی, اور یہ چاہتی ہیں کہ بیٹیوں کا جو ہے وہ جلد اور جلد فرض ادا کیا جائے, اور نیک نیتی سے بالکل کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے, کوئی جہیز دے سکتا ہے, کوئی ان کا راشن دے سکتا ہے, کوئی بھی ان کی مدد کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میری بہن کا نمبر ہم سکرین کے اوپر دیں گے, آپ بالکل ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, تصدیق کر سکتے ہیں, اور ہماری فاؤنڈیشن کا نمبر بھی اوپر چل رہا ہوگا, اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, تصدیق کر کے کوئی بھی بندہ, جیسے آج کل سردی ہے تو کوئی بھی راشن, گرم کپڑے, کوئی بھی چیز دینا چاہے, پیسے, جیسے ان کی بیٹی کی شادی ہے تو اس کا جہیز پیکج, یا کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے مدد کرنا چاہتا ہے تو ضرور آپ جو ہے نا اس نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ جو ہے نا ان کی مدد ہو سکے. اچھا, یہ جو آپ لاسٹ پیغام کیا دیں گی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں یہی جو نیک لوگ بھی ہیں لوگ دنیا میں, ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے, کسی چیز کی کمی نہ دے. اگر میرے بچوں کے ساتھ اتنا تعاون کر دیں گے تو میں تو بہت بہت شکریہ اور دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے اور بڑی بڑی مہربانی ہے ان کی. جی, تو ناظرین آپ نے لاسٹ میں بھی ان کا پیغام سنا کہ میں وہ تو دعائی دے سکیں کہ غریب بندہ اور کیا کر سکتا ہے, اس کی زبردستی تو آپ کے ساتھ ہے نہیں. جتنی توفیق ہو سکتی ہے, جس طرح کا بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں, ہماری فاؤنڈیشن سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. پنجاب نکاح فاؤنڈیشن کا ہمیشہ یہ جو ہے نا کاوش رہی ہے کہ اس طرح کے مستحق لوگوں کو تلاش کرنا, پھر ان کی مدد کرنا یا ان کی آواز بننا, یہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارا ایک مشن رہا ہے, اور اسی مشن کے تحت آج ہم جو ہے نا ادھر کانا کاچا میں پہنچے اور اس بہن کی آواز بنے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ چلو ان کی جن کے پاس یہ توفیق نہیں ہے کہ ان کی مدد نہیں کر سکتے, وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے گا, اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ ان نیک لوگوں تک, اچھے لوگوں تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے اور ان کی وہ مدد کر سکیں. ایک نیو چہرے کے ساتھ, ایک نیو پروگرام کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.